یہاں کے لوگوں کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ کا روزہ مبارکہ ہے، لیکن علامہ ابن کثیر کی تحقیق کے مطابق حضرت مغیرہ بن شعبہ کی قبر ہے۔ یہ دیکھ لیجئے نجف اشرف میں روزہ علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ نجف اشرف میں روزہ علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور علامہ ابن کثیر کے قول کے مطابق جو انہوں نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کی قبر ہے۔ بہرحال مشہور یہ ہے علی کا مزار ہے، اللہ اکبر، بہت رش ہے، اور یہ تصویر بنانے پہ پابندی ہے۔ سلام پیش کیا جا رہا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ارفعوا مع الراکعین مولای من آقای من ای علی جانم راهیان کوی وحدت سسلنم مولا علی یہ اندرونی دروازہ نظر آ رہا ہے، ابھی ہم تھوڑی دیر میں اندر جا رہے ہیں۔ یہ اندرونی دروازہ ہے اور یہ بیرونی دروازہ ہے۔ یکداد علی تاجدار ملک توحید تولد علی قامت نورانی انا فتحنا علی مولای من آقای من رهبر من ای سید سالار شیعیان مولا امیر المؤمنین۔ یہ نجف اشرف میں حضرت علی کے روضہ مبارکہ کی مسجد ہے۔ ابھی یہاں مغرب کا وقت ہونے والا ہے، کیونکہ آج یکم رمضان ہو جائے گی، یہاں 30 شعبان ہے، تو یہ لوگ مغرب کی انتظار میں بیٹھے ہیں، اور قرآن کریم کے رمضان کے متعلق آیات کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اس طرف قبلہ ہے اور سامنے روضہ علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ روضہ علی رضی اللہ عنہ کا بیرونی گیٹ ہے۔ یہ مغرب سورج غلو ہوئے 15 منٹ ہو رہے ہیں، ابھی نہ یہ اذان ہوئی ہے، بس یہ کچھ اپنا کلام ہی پڑھتے جا رہے ہیں۔ جو ہمارا گائیڈ ہے وہ بھی ہمیں بڑے بڑے من گھڑت قصے سنا رہا ہے۔ اس سے اندازہ ہوا کہ لوگ یہاں آنے والے زائرین کو کس طرح سے اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں، اور کمزور عقیدے والوں کا باہر پھسلنا یہاں پر کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کی عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ یہ عراق کا علاقہ ہے، اور حدیث کے مطابق یہیں سے فتنے ظاہر ہونے ہیں، اور یہیں پہ زلزلے آنے ہیں، اور یہاں عراق میں شیعہ کی آبادی 60% ہے، اور حکومت بھی شیعہ کی ہے، 40% سنی ہے۔ لیکن چونکہ عرب کا علاقہ ہے، یہ جو اندر قبر ہے جیسے میں نے بتایا، یہ تو یہی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، لیکن علامہ ابن کثیر کے تحقیق کے مطابق حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت علی کی قبر کہیں اور ہے، وہاں پر بھی انشاءاللہ ہم جائیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ وہ اگر تو قبر ہوئی کسی اور نام سے ہوگی، بہرحال آراء کا اختلاف بھی ہوتا ہے، جو بھی ہوں، حضرت مغیرہ بن شعبہ ہوں یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یہ ہمارے لیے دونوں مقدس شخصیات ہیں، اور ہماری محبت ان سب کے ساتھ ہے رضی اللہ عنہ۔ ہے یہ توسی کی قبر ہے، یہ مسجد کے سین میں آگے مغرب کی جماعت ہو رہی ہے، ہم نے اپنی جماعت کرا لی یہیں پر ہی، اور یہ جس کو علامہ توسی کہا جاتا ہے یہ اس کی قبر ہے، اور یہ تاریخ میں کوئی اس کا اچھا مقام نہیں، بہت ایک ظالمانہ انداز میں اس کا نام درج ہے۔ یہ توسی کی مسجد ہے اور اس کی قبر ہے روضہ علی رضی اللہ عنہ کی بالکل عقب میں۔ یہ نجف اشرف کا معروف قدیمی قبرستان ہے، اور جس کی تقریباً جو حد بندی ہے 5-6 کلومیٹر تک کی جاتی ہے، اور عراق میں جو بھی شخص فوت ہوتا ہے تو اسے عراق سے یہاں نجف اشرف لایا جاتا ہے۔ یہاں اس کے لیے شعبہ بنا ہوا ہے، اور اس کو غسل وغیرہ دے کر نہ دیا ہوا ہو تو روضہ علی کی طرف لے جا کے اس کو وہاں کا گویا کہ طواف کراتے ہیں، اور پھر چاہے تو یہاں اس قبر میں دفن کرتے ہیں یا اپنے ہاں لے جاتے ہیں۔ اور یہی وہ قبرستان ہے
جس میں حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی کی بھی قبر ہے۔ بغداد کا یہاں سے سفر 3 گھنٹے کا بتا رہے ہیں، جہاں بھی انشاءاللہ ہم جائیں گے۔ اور خطیب بغدادی جو ہمارے صاحب مشکات ہیں، مشکات المصابی کے مصنف، جن کا لقب خطیب بغدادی ہے، بغداد کے خطیب تھے اور ماشاءاللہ حدیث کی مایہ ناز کتاب لکھی۔ اس زمانے کے خطبہ ایسے ہوتے تھے جیسا کہ صاحب مشکات تھے۔ ان کی قبر بھی اسی قبرستان میں ہے، اور یہ بہت قدیم اور بہت مبرور مبارک قبرستان ہے۔ بڑے بڑے اہل اللہ کی قبور یہاں ہیں، اور یہ جنگ کے علاقے میں امریکیوں نے اس کو اپنا اسلحہ کا ڈپو بنایا تھا اور مورچے بنائے تھے، اور کافی قبریں یہاں پر ان لوگوں نے مسمار بھی کی۔ جی مجھ سے سمجھنے میں غلطی ہوگی، یہ خطیب بغدادی صاحب مشکات نہیں ہیں، بلکہ یہ تاریخ بغداد والے اور الکفایہ والے مصنف ہے، جن کا اصل نام ابو بکر ہے۔ یہ ان کی قبر ہے جہاں گنبد بنا ہوا ہے اور اوپر سے مینار بھی نظر آ رہا ہے۔ یہ نجف اشرف عراق میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مزار مبارک ہے، اس کے قبلہ کی طرف والا گیٹ ہے، اور یہاں لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا اخا رسول اللہ۔ یہ سامنے نظر آ رہا ہوگا۔ آج مارچ کی 22 تاریخ ہے، مگر یہاں پر موسم بہت خوشگوار ہے اور بہار کا موسم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ کربلا میں حضرت عباس بن علی رضی اللہ عنہ کے مزار کا احاطہ ہے، اور بالکل حرم مدینہ کا انداز اختیار کیا ہوا ہے، اور یہاں یہ مدرس درس دے رہے ہیں، اور ادھر مفتیان کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی اپنا حلقہ جاری کیے ہوئے ہیں۔ یہ پس پردہ خواتین کا حصہ ہے، لیکن پردہ نہیں ہے، پردے کے ساتھ ہے، اور اس کو پھر یہ لوگ حرم بھی کہتے ہیں۔ حالانکہ یا تو حرم مکہ ہے یا حرم مدینہ ہے، لیکن یہاں پر بھی اس قسم کی جو مقدس مقامات ہیں ان کو حرم کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا احاطہ ہے اور مکمل سہولیات سے آراستہ ہے۔ جس طرح الماریاں قرآن کریم کی حرمین میں ہوتی ہیں، اس سے اچھی اور اس سے قیمتی اور مہنگی الماریاں یہاں چاروں طرف رکھی ہوئی ہیں۔ اگرچہ اتنی تعداد تو نہیں جو حرمین شریفین میں ہوتی ہے، لیکن بہرحال یہ ایک دیکھیے یہ کیسا نقشہ بنایا گیا ہے۔ کربلا میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ اس حضرت عباس ابن علی رضی اللہ عنہ کے مزار سے آگے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مزار ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ جتنا فاصلہ صفا اور مروہ کا ہے اتنا ہی فاصلہ ان دو بھائیوں کے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے باہر کھڑے ہیں، اور یہ احاطہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا کربلا کا معرکہ تھا۔ اور جو سامنے وہ سفید سے نظر آ رہے ہیں، کھجور کے درخت کے نیچے سفید رنگ کے دیوار ہے، اس طرف یزید کی فوجیں تھیں، اور جہاں سامنے 2 سنہری مینار ہیں وہاں عباس شہید ہوئے تھے، اور یہاں حضرت علی جو سامنے بلڈنگ ہے اس کے پیچھے خیمہ تھا، اور وہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج تھی، اور اس سے پیچھے خواتین کے لیے خیمے تھے، اور اس کے عقب میں نہر علقمہ جو فرات سے آ رہی تھی وہ بہہ رہی تھی۔ یہ جگہ ہے معرکہ کربلا کی، یہ سب جگہ۔ آج 25 مارچ 2023 ہے، اور یہاں کا موسم بہت اچھا ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، گرمی کا نام و نشان نہیں۔ میدان میں موجود ہیں، اور یہ سامنے جو ہے السلام علیکہ ابن امیر المؤمنین، اس سے مراد حضرت عباس ابن علی رضی اللہ عنہ ہیں، اور اس کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار اقدس ہے، اور یہ وہ احاطہ ہے جہاں یہ حضرات شہید ہوئے، اور یہیں پر عاشورہ کے دن 10 محرم کے دن کربلا کا وہ عظیم سانحہ اور حادثہ پیش آیا۔ اور جیسا ابھی پچھلے ویڈیو میں نے عرض کیا تھا کہ ام البنین کے بیٹے حضرت عباس تھے، عجیب بات یہ ہے حضرت ام البنین جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی باندی ہیں، ان سے 3 بیٹے اور بھی تھے۔ ایک کا نام ابو بکر تھا، دوسرے کا نام عمر تھا، تیسرے کا نام عثمان تھا۔ وہ تینوں اپنے اس چوتھے بھائی عباس کے ساتھ
इस करबला के मैदान में शरीक थे और शहीद भी हुए, लेकिन ना तो ये यहाँ उनका तस्करा करते हैं, ना उनका नाम लेते हैं, ना उनका मज़ार यहाँ कहीं नज़र आता है। सिर्फ नाम की वजह से थे वो भी अली के बेटे, थे वो भी हुसैन के भाई, लेकिन चूंकि उनका नाम अबू बकर के नाम पे था, उमर के नाम पे था, उस्मान के नाम पे था, उनके मज़ारात भी गायब। जो करबला के मैदान में शुहदा के मज़ारात का कैंपस बना हुआ है, उसका ये बैरूनी हिस्सा है और अंदर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर जो शुहदा हैं उनके मज़ारात हैं, और यहीं पर ही वाक़या करबला पेश आया था। और उसके पीछे वो खैमा था अहले बैत की ख़वातीन का, और फिर उसके पीछे नहर फुरात से अलक़मा नहर आ रही थी। कहते हैं कि उसका पानी भी नहीं पीने दिया गया था। और ये सामने रास्ता है, ये सामने जो गोल कलर का गुंबद और दो मीनार नज़र आ रहे हैं, हज़रत हुसैन के भाई अब्बास इब्न अली का मज़ार है। और ये जो इस तरफ रास्ते हैं, ये इस तरफ से यजीद की फ़ौजें आई थीं। वल्लाहु तबारक व तआला आलम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। करबला के मारिके की जहाँ मज़ारात का इहाता है, और इसे गंजे शुहदा कहा जाता है, गंजे शहीदान। ये कई सारे शुहदा की यहाँ पे कबूर हैं, और एक ही गुंबद बना दिया है, और काफ़ी सारे नाम लिखे हुए हैं शुहदा के, जिसको गंजे शुहदा करबला का नाम दिया जाता है। और ये दरियाए फुरात इराक का तारीखी और कदीम और बड़ा अजीम दरिया है। इसकी निस्बत भी बड़ी आली और ऊंची है, और यही वो दरिया है कि जिसकी एक शाख नहर अलक़मा निकल रही थी, और वो करबला के मैदान में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दरिया के हवाले से एक बड़ी अहम हदीस सुनाना चाहूँगा। यहाँ पर पहुँचकर हदीस पाक में आता है कि कुर्बे क़यामत में दरियाए फुरात सोने का पहाड़ उगलेगा, और उस पर लड़ाई होगी, और उस लड़ाई में 100 में से 99 लोग मरेंगे और एक बचेगा। अब वो जो सोने का पहाड़ उगलेगा वो क्या चीज़ है? बादों ने तो कहा है कि वाकई इस दरिया में से सोने का पहाड़ निकलेगा, सोने का टीला निकलेगा। वल्लाहु आलम माए ज़हब है, लिक्विड गोल्ड, यानी पिघला हुआ सोना, तेल। ये तेल इससे निकलेगा, और उस तेल पे लड़ाई होगी, और फिर उस लड़ाई में 100 में से 99 मरेंगे और एक बचेगा। और वो लड़ाई की जिसमें 100 में से 99 मरे, वो एटमी जंग हो सकती है। अल्लाह ताला हम सबको बचाए। ये सारी बातें यहाँ इराक के दरियाए फुरात में पेश आ रही हैं। आज हम यहाँ से गुजर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस अर्ज़ अंबिया की बरकत अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन पर इस्तिक़ामत और सच्चाई के साथ सुन्नत की इत्तिबा की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। करबला से बगदाद जाते हुए ये रास्ता में इराक का मशहूर दरियाए फुरात है, और ये तारीख़ी दरिया है। इसी की एक शाख करबला के मैदान के पास से गुज़रती थी, जिस तरफ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़ौजें थीं। ये दरियाए फुरात बड़ा तारीख़ी दरिया है, और बाद रिवायात के मुताबिक इसकी निस्बत भी बहुत आली है। और हदीस पाक में आता है कि क़ुर्बे क़यामत में यही दरियाए फुरात जो है, ये सोने का पहाड़ उगलेगा, और उस पर फिर लड़ाई होगी, और उस लड़ाई में 100 में से 99 कत्ल होंगे, एक बचेगा। यही वो दरियाए फुरात है। फिर शुर्राए हदीस ने इसका एक मतलब ये भी लिया है कि वाकई ये दरिया जो है सोना उगले, ये हटे और वहाँ से सोने का पहाड़ निकले, सोने का टीला निकले या सोना निकले। और इसका एक मतलब ये भी बयान किया गया है कि सोने से मुराद माए सोना है, यानी लिक्विड गोल्ड, तेल। और ये तेल के लिए मारूफ दरिया है, तो ये सोना उगलेगा, शायद सोना ही हो या तेल हो, उस पर फिर लड़ाई होगी, और उस लड़ाई में 100 में से सरजमीन पे दरियाए दजला है। बड़ा तारीखी दरिया और बड़ा अजीम दरिया है। ये वही दरिया है कि जिसमें सहाबा ने
گھوڑے دوڑا دیے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یا حضرت سعد بن ابی وقاص کے سربراہی میں یہ یہاں پر صحابہ کا لشکر آ رہا تھا، تو ان لوگوں نے فوج لگا کے پل توڑ دیا اور انہوں نے کہا کہ اس میں گھوڑے دوڑا دو، تو انہوں نے گھوڑے دوڑائے۔ جب گھوڑے اندر آئے تو آگے خشکی نظر آ گئی، تو یہ وہ دریا ہے جو آج ہم نے یہاں دیکھا ہے، اور بہت ہی اچھا موسم ہے اور اچھی فضا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ملکوں میں اسلام کی اس رونق کو بحال فرمائے جو ماضی کا حصہ رہی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کا دریائے دجلہ ہے جو بڑا مشہور تاریخی دریا ہے، اور یہ ادھر غار ہے سر مرآ، جہاں ان کے 10ویں امام 11ویں امام ہیں اور 12ویں امام بھی یہیں سر مرآ میں غائب ہیں۔ اس کے قریب یہ دریائے دجلہ ہے جہاں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے گھوڑے دوڑا دیے تھے، جسے بحر ظلمات بھی کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا دشت تو دشت تھے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اس وقت ہم اس بحر ظلمات دریائے دجلہ سے گزر رہے ہیں اور آپ کو بھی اس کا نظارہ کروا رہے ہیں۔ یہ ارض عراق ہے، ارض انبیاء ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سرزمین ہے۔ پہلے دریائے فرات دیکھا تھا ہم نے، وہ تو بڑا عظیم دریا ہے، اب یہ دریائے دجلہ ہے۔ اب دیکھ لیں کتنا لمبا چوڑا اور وسیع دریا ہے۔ قربان جائیں پروردائے مصطفیٰ پر، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ذوات قدسیہ پر، جن کو اپنے اللہ پہ اتنا مان تھا، رب پہ اتنا یقین تھا، انہوں نے رب کے سہارے، رب کے بھروسے اپنے گھوڑے ان دریاؤں میں ڈال دیے تھے، اور جب نکلے تو ان کے سم تک بھی گیلے نہیں ہوئے تھے۔ گائیڈ ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ عباسی بنو عباس کے جو خلیفہ مستنصر باللہ تھے، یہ ان کا آگے دربار ہے، اور یہ گویا کہ ان کا آگے بنا ہوا قید خانہ ہے، جہاں انہوں نے 10ویں امام علی حسن عسکری انہیں یہاں قید رکھا تھا زندان میں۔ یہ ان کی جیل بنائی ہوئی ہے اور آگے ان کا مزار بھی ہے۔ تو یہ آگے پھر وہ اس طرف مستنصر باللہ کا محل بھی ہے اور ادھر ان کا مزار بھی ہے۔ ہم جہاں جا رہے ہیں یہ لکھا بھی ہوا ہے خدام سجن امام علی نقی رحمہ اللہ تعالی کا یہ وہ مزار بھی ہے۔ انہیں اس نے یہاں پہ قید کیا تھا خلیفہ بنو عباس کے خلیفہ مستنصر باللہ نے۔ یہ دیکھیے اندر یہ پچھلے زمانے میں قید جیلیں جو ہیں وہ نیچے ہوتی تھی کنویں کی شکل میں۔ اب ہم نیچے بیسمنٹ میں تہ خانے میں جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سر مرآ کا علاقہ ہے، جس کو سامرا بولتے ہیں تخفیف کے ساتھ۔ اصل میں وہ رات میں یہ بغداد سے آگے غار ہے جس کو یہ غار سر مرآ کہتے ہیں، اور یہ لکھا ہوا ہے السلام علیکم یا صاحب الزمان۔ جو محمد تھے حسن عسکری کے بیٹے محمد مہدی، جن کی پیدائش ان حضرات کی روایت کے مطابق سن 257 میں ہوئی تھی اور پھر 260 میں یہاں غائب ہو گئے تھے۔ ان کی غیبوبت صغرا یہاں ہوئی تھی۔ یہ وہ غار ہے جہاں یہاں سے یہ حضرت غائب ہوئے تھے، اور یہ اس وقت بہت قیمتی کیمپس بنا ہوا ہے، اور اس میں بہت ہی قیمتی پتھر اور قیمتی چیزیں لگی ہوئی ہیں، اور ساتھ یہ مسلح ہے اور ساتھ دیگر یہ چیزیں ہیں، اور اس طرف یہ سارا کیمپس ہے بہت بڑا۔ یہاں سے ہم اندر آئے تھے، اور یہ حسن عسکری رحمہ اللہ تعالی ان کے یہ بیٹے بتائے جاتے ہیں، اور مہدی محمد ان کا نام ہے، حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ یہاں سے غائب ہوئے تھے۔ پھر جو ہم کل کربلا تھے
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس، وہاں سے ان کا ظہور ہوگا۔ اور پھر ہم جو ادھر گئے تھے وہاں عراق میں، تو یہ 4 قبریں ہیں سامنے۔ یہ نرگس ہے جو امام محمد حسن عسکری کی اہلیہ ہیں، اور جن کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ امام محمد مہدی کی والدہ ہیں، اور ان کے ساتھ امام حسن عسکری کی قبر ہے جو ان کے 11ویں امام شمار ہوتے ہیں، اور پیچھے وہ سیدہ حکیمہ ہے جو ان کی پھوپھی ہیں محمد کی، یعنی مہدی کی پھوپھی، امام مہدی کی پھوپھی حسن عسکری کی بہن ہیں، اور ان کے پیچھے وہ قبر ہے وہ ان کے والد ہیں امام علی الہادی۔ تو اس احاطے میں جو غار سر مرآ ہے، یہاں پر 4 قبریں ہیں۔ یہ ذرا دور سے اس کا منظر دیکھ لیجئے، یہ بڑا اہم مقام ہے کہ 11ویں امام کی قبر بھی یہاں پہ ہے، اور 12ویں امام یہیں سے غائب ہوئے تھے غیبوبۃ صغریٰ کے ساتھ، اور ان کی والدہ کی قبر بھی یہاں ہے نرگس کی، اور ان کے والد کی قبر بھی یہاں ہے۔ گویا 11ویں امام، ان کے والد، ان کی بیوی اور ان کی بہن، یہ غار سر مرآ میں یہ مزاروں کی ترتیب ہے، اور بہت قیمتی سامان یہاں لگایا ہوا ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ یہ ہم بچپن سے لفظ سنتے تھے سر مرآ، اور میں نے بچپن میں سب سے پہلے حضرت توسیع رحمہ اللہ تعالیٰ کی زبان سے لفظ سنا تھا سر مرآ کا، کہ جو جس کو دیکھے وہ خوش ہو جائے۔ تو آج اللہ پاک السلام علیکم۔ یہ عراق میں سامرا کے مقام پہ غار سر مرآ کا علاقہ ہے۔ نیچے ہم گئے تھے جہاں وہ غار ہے جہاں امام محمد مہدی غائب ہوئے تھے 4 سال کی عمر میں۔ ان کے والد حسن عسکری، ان کے والد علی مہدی، ان کی اہلیہ، ان کی پھوپھی کی قبر ہے، اور امام کے غائب ہونے کی غار بھی یہ ہے، اس کا بیرونی منظر ہے۔ اور آج بہت ٹھنڈا موسم ہے، مسلسل موسلادھار بارش ہو رہی ہے، اور آج 4 رمضان المبارک سن 1444 ہجری مطابق 26 مارچ سن 2000 اور کربلا وغیرہ علاقے صحرا ہیں، لیکن ہمیں یہاں کہیں صحرا نظر نہیں آیا۔ یہ پورے سفر میں اب ہم بغداد سے آگے جو علاقہ ہے سر مرآ کا، جہاں وہ غار بھی ہے، ادھر جا رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہ چاروں طرف سرسبزہ ہے، تو یہ کوئی صحرا نہیں ہے، بہت زرخیز علاقہ ہے، اور بہت زیادہ کھجوروں کے باغات ہیں، اور یہاں پر پھل بھی کافی تعداد میں اور کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور آگے پھر ارض شام ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے برکتیں دے رکھی ہیں، وہ ارض مبارک۔ بغداد شہر میں یہ حضرت موسیٰ کاظم اور ان کے پوتے تقی جواد کا سامنے مزار ہے، اور اس کے بائیں طرف حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کا مزار ہے۔ چونکہ اندر موبائل لے جانے پر پابندی ہے، تو باہر سے ہی اس کی ہم زیارت کر رہے ہیں، اور اندر کا عکس نہیں بنا سکے ہیں۔ اور یہ ہمارے پیچھے سامنے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مزار ہے۔ یہ کیسا عظیم شہر تھا ماضی میں، ابو یوسف بھی یہاں، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ بھی یہاں، اور یہ ائمہ بھی یہاں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کا مزار بالکل بند ہے، اجازت لے کے وہاں جانا پڑتا ہے، اور وہاں آمد و رفت نہیں ہے۔ حالانکہ مرتبے میں امام یوسف امام موسیٰ کاظم سے مقدم بھی ہیں اور فائق بھی ہیں۔ تو یہاں پر یہ اگرچہ اہل سنت والجماعت بھی یہاں پر موجود ہیں، لیکن وہ بیچارے مغلوب ہیں، حکومت ان کی ہے، غلبہ ان کا ہے۔ وہ سامنے جو نظر آ رہا ہے جھنڈا چوک، اس سے پیچھے دریائے دجلہ ہے، یہ سامنے جو نظر آ رہا ہے برکات۔ یہ دمشق میں حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے جامع اور ان کی مسجد اور ان کے مزار کا باہر کا منظر ہے، بازار کی طرف سے، سڑک کی طرف سے۔ ابھی ہم نے اندر حاضری دی ہے اور اب باہر آئے ہیں۔ یہ دمشق کا شہر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہر میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نام سے مسجد ہے، اور اندر امام صاحب کا مزار ہے اور مسجد ہے، یہ اس کا بیرونی منظر ہے۔
یہاں ابھی ظہر کی نماز ہوئی ہے۔ بغداد میں پیران پیر حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی کا مزار ہے سامنے، ابھی اس کا تعمیری سلسلہ جاری ہے، اور حضرت کے مزار کے ساتھ یہ بہت بڑی جامع مسجد ہے، اور حسن اتفاق یہ ہے کہ ہمیں 2 ہفتے ہو گئے ایران عراق میں یہ پہلی مسجد ہے جہاں حضرات خلفاء راشدین کے نام نامی اسم گرامی ہمیں نظر آئے ہیں۔ اس سے پہلے کسی مسجد میں ہمیں صحابہ کرام کے نام نظر نہیں آئے تھے، اور یہ ان کی مسجد ہے، اور باہر حضرت کے 2 صاحبزادوں کے مزارات بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیا انہیں اپنی معرفت، حب اور یقین کا مقام عطا فرمایا تھا کہ رہتی دنیا تک ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیوست کر دی گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ جو آدمی اللہ سے محبت قائم کر لیتا ہے، پھر اللہ اس کی محبوبیت لوگوں کے دلوں میں اتار دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی محبت کی نعمت سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی اہل اللہ میں شامل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دمشق میں امام اعظم سراج الامہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مزار مبارک ہے، اور بہت ہی پرسکون جگہ ہے۔ الحمدللہ یہاں پر سب اہل سنت والجماعت حنفی ہیں، اور اہل تشیع یہاں نہیں ہیں، اور یہاں آ کے جیسے آدمی کسی بڑے کی آغوش میں آ گیا ہو ایسا محسوس ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ باقی مزارات پر بھی بہت رحمتیں اور سکون محسوس ہوتا ہے، کیونکہ ہماری ان سے نسبت ہے فقہ حنفی کے حوالے سے، تو یہاں بہت زیادہ اپنائیت محسوس ہو رہی ہے۔ امام یوسف کا مزار بھی یہاں ہے، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ وہ کیا وقت تھا جب یہ حضرات یہاں پر موجود تھے اور علم کے دریا بہے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہم اغفر لہم ورحمہم۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی بارگاہ کی قبولیت سے نوازے، اور ہمیں بھی علم کی، حدیث کی، قرآن کے، فقہ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے اللہ نے امام ابو حنیفہ کو مقبولیت عطا فرمائی، اللہ ہمیں بھی ایسے ہی عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہماری تمام حاجات کو پورا فرمائے۔ بغداد میں مقبرہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی آئے تھے امام صاحب کی قبر کی زیارت کے لیے، جہاں اللہ پاک نے ہمیں پہنچایا ہے۔ تو امام شافعی نے امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک کے مطابق نماز پڑھی تھی، جیسے بھی تھی، رفع یدین نہیں کیا تھا، یہ قرات خلف الامام نہیں کی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ تو کسی نے بعد میں پوچھا حضرت یہ کیا کیا؟ تو عجیب جواب دیا تھا، سبحان اللہ، فرمایا احتراما لابی حنیفہ، کہ اس صاحب قبر کے احترام میں نے آج اپنی فقہ کے مطابق نماز نہیں پڑھی، بلکہ اس قبر والے کے احترام میں ان کے فقہ کے مطابق نماز پڑھی ہے۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں امام شافعی نے کہا تھا احتراما لابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ اللہ۔ بغداد شہر میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے مزار کے پاس ہی ان کے بائیں طرف غالباً جانب جنوب یہ حضرت بشر حافی رحمہ اللہ تعالی کا مزار ہے۔ یہاں حاضری کی اور ایصال ثواب کی اور حضرت کے توسل سے دعا کرنے کی توفیق حاصل ہوئی۔ الحمدللہ بہت خوشی ہوئی یہاں آ کے، اور بہت سکون حاصل ہوا۔ ان کے حالات بھی لکھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور اللہ تعالیٰ کی طاعت کی بجا آوری میں شادی نہیں کی تھی، تو کہنے لگے کہ شادی سنت ہے، لیکن میں فرائض کی ادائیگی کی بنا پر اس سنت کو بجا نہیں لا سکا۔ یہ اللہ والے ہیں، اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کے مزارات کو بھی اپنی رحمتوں کا مرکز بنا دیا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمہ اللہ تعالی رحمت واسعہ۔ یہ ان کی مسجد ہے، اور یہ سارا احاطہ ہے ادارہ مسجد و مرکز امام بشر بن حارث الحافی رحمہ اللہ تعالی۔ بغداد جو ہے یہ بھرا ہوا ہے علم اور عمل والے لوگوں سے رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ بغداد یہ عہد اللہ کا اور اہل علم کا شہر ہے۔
یہ جنید بغدادی کے شاگرد شیخ ابو بکر شبلی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مزار ہے، اور ان کے باہر سارا یہاں کا قبرستان ہے، اور یہ ان کے ہم مزار سے باہر آ رہے ہیں، اور یہ ان کا تعارف لکھا ہوا ہے یہ، اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ رات کو نیند نہ آئے عبادت کے لیے وقف رہیں، یہ سرمے کی جگہ نمک آنکھوں میں ڈالتے تھے تاکہ نیند نہ آئے۔ اللہ اکبر، کیسے لوگ تھے کہ اپنی صحت کو خراب کر لیا، آنکھوں کو خراب کر لیا، لیکن وقت کو ضائع نہیں کیا کہ نیند سے غفلت نہ ہو، اور جتنا حق جاگ سکیں جاگتے رہیں۔ اس میں پتہ نہیں کتنے کتنے خزانے دفن ہیں، قدیم قبرستان ہے، اور یہ کئی صدی کے ہیرے اور خزانے یہاں مدفون ہیں۔ جیسا کہ غالب نے کہا تھا کہ مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم تو نے وہ گنج ہائے گرام آیا کیا کیے، مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم تو نے وہ گنج ہائے گرام آیا کیا کیے۔ یہ بغداد میں شہر خاموشہ ہیں، اور ہم شیخ ابو بکر شبلی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مزار پہ حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شہر میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نام سے مسجد ہے، اور اندر امام صاحب کا مزار ہے اور مسجد ہے، یہ اس کا بیرونی منظر ہے۔ یہاں ابھی ظہر کی نماز ہوئی ہے۔ دمشق کی جامع مسجد جو کہ اعظمیہ محلہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نام سے موسوم ہیں، یہاں حاضر ہوئے ہیں، اور ابھی ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے مزار اقدس پہ حاضری دی ہے، اور پھر ہم نے وہاں بشر حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ کے مزار پہ اور ابو بکر شبلی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مزارات پہ حاضری دی ہے۔ یقین کیجیے امام صاحب کے مزار پہ جب حاضر ہوئے تو عجیب کیفیت تھی، اور میرے ذہن میں فوراً وہ واقعہ آ گیا کہ جب امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے مزار پہ حاضر ہوئے، تو انہوں نے یہاں پر جو نماز پڑھی تو فقہ حنفی کے مطابق پڑھی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو کس نے کہا حضرت یہ کیا کیا؟ تو امام شافعی نے جواب دیا احتراما لابی حنیفہ، کہ جس کی قبر پہ آئے ہیں اس کا احترام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم انہی کی فقہ کے مطابق نماز پڑھیں۔ تو یہ وہ جگہ ہے جس کا احترام امام شافعی نے کیا ہے، اللہ نے ہمیں یہاں پہنچایا ہے، اور یقین کیجئے گا کہ یہاں آ کے روحانی طور پر اور باطنی طور پر یوں محسوس ہوا جیسا کوئی چھوٹا اپنے بڑے کی آغوش میں آ جاتا ہے، اور بڑا اسے تھپکی دیتا ہے اور اسے اپنے پہلو میں بٹھاتا ہے اور اس کی بات کان لگا کے سنتا ہے۔ یہ تأثر ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ تو سراج الامہ ہیں، سلاطین امہ ہیں، اور آج ان کے پہلے شاگرد امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے مزار پر بھی حاضری ہوئی ہے۔ خدا کی قسم کتنا خوش نصیب انسان ہے جو حدیث کا بھی مصداق ہے، اور رہتی دنیا تک جن کی خدمات سے امت کا ایک بہت بڑا طبقہ اور بڑے بڑے جبال علم وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، سب ان کا صدقہ جاریہ۔ ہم یہاں پر اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، تمام متعلقین کے لیے، اپنے تمام فضلاء ساتھیوں، تلامذہ، اساتذہ، جس نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ہم نے یہاں سب کے لیے دعا کی ہے، اور دعا گو ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی جیسا اخلاص عطا فرمائے، للہیت عطا فرمائے، خدمت رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بغداد شہر میں حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی کا مزار اقدس ہے، جہاں ابھی ہم نے حاضری دی اور سورہ یاسین کی تلاوت کی، حضرت کو اصالہ ثواب کیا اور ان کے توسل سے دعا کی، اور ان کے ساتھ ان کے استاد شیخ سری سقطی رحمہ اللہ تعالی، یہ ان کا مزار ہے جو ان کے استاد ہیں۔ یہ سری سقطی کا مزار ہے، اور برابر میں جنید بغداد رحمہ اللہ تعالی کا مزار ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بغداد تو خزانہ ہے، خزانہ اولیاء کا، انبیاء کا، عہد اللہ کا، اور قریب برابر ہی میں حضرت معروف کرخی کی قبر بھی ہے، اور دانا بہلول جن کی حکمت کے اقوال بڑے معروف ہیں،
ابھی ہم نے وہاں بھی حاضری دینی ہے. اللہ اکبر. تو یہ ان کے مزارات کا احاطہ ہے بغداد شہر میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بغداد میں بہلول دانا کی قبر ہے. یہ اللہ والے مسکین تھے، فقیر تھے، اور اس فقیر کی یہ قبر بھی فقیرانہ ہے. یہ دیکھیے اندر کا حصہ ہے، اور یہ باہر کا ان کی قبر پر بنا ہوا لکڑی کا فاربیکا کا یہ ایک گویا کہ گنبد سا ہے، وہ ہے ڈیزائن سا، اور یہ ان کے مزار کے باہر کا احاطہ ہے. یہ بہلول شیخ بہلول بن عمیر التصریفی، اور انہی کا واقعہ میں اکثر بیان بھی کرتا رہتا ہوں. کتابوں میں پڑھا تھا کہ کسی نے بہلول کو دیکھا کہ قبر پہ کھڑے ہیں اور قبر والے کو ڈنڈے مار رہے ہیں. تو کسی نے کہا بہلول ایسا تو نہیں کرنا چاہیے. تو بہلول نے کہا میں جھوٹے آدمی کو مار رہا ہوں، یہ جھوٹا تھا، جھوٹ بولتا تھا. تو پوچھا کیا جھوٹ بولتا تھا؟ تو بہلول نے کہا جب دنیا میں تھا تو کہتا تھا کہ میرا گھر، میرا مکان، میری گاڑی میرا کرتا تھا. یہاں آیا ہے تو کوئی چیز ساتھ لے کے نہیں آیا. یہاں آیا ہے، یہ جہاں بہلول آرام کر رہا ہے، یہاں آیا ہے تو کوئی چیز ساتھ لے کے نہیں آیا. کہنے لگا یہاں آیا ہے، ادھر یہ یہاں آیا ہے تو کوئی چیز ساتھ لے کے نہیں آیا، کوئی چیز ساتھ لے کے نہیں آیا تو جھوٹ بولتا تھا. اس کا ہوتا تو ساتھ لے کے آتا. یہ حضرت یوشع بن نون کا مقبرہ ہے جو باہر سے تعمیر ہو رہا ہے، اور یہ ان کے گھر کا احاطہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فتح اور نوجوان تھے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، فتح سے مراد وہی یوشع بن نون ہیں، اور جس کو عربی میں غلام اور خادم کے لیے بھی فتح کا لفظ بولا جاتا ہے. تو ان کا مقبرہ اندر ہے، وہ تعمیری سلسلہ جاری ہے، اور یہ ہم اس مقبرے کے احاطے میں کھڑے ہیں. بغداد شہر میں قریب ہی ہے حضرت جنید بغدادی، حضرت سدری سقطی، اور حضرت خواجہ بہلول، زبیدہ خاتون، علامہ محمود آلوسی، یہ سب قریب کی جگہوں پہ مدفون ہیں. اللہ اکبر. یہ بغداد میں خزانے ہیں جو دفن ہوئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دمشق میں علامہ محمود آلوسی رحمہ اللہ تعالی صاحب روح المعانی کا سادہ سا مزار ہے، اور یہ قرآن کریم کے بہت اعلیٰ پائے کے مفسر ہیں، اور ان کی تفسیر روح المعانی شہرائے آفاق تفسیر ہے. مجھے یاد ہے کہ ہمارے سرگودہ کے حضرت مفتی احمد سعید صاحب رحمہ اللہ تعالی نے ان کا حوالہ دیا تھا کہ علامہ آلوسی نے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون کے تحت لکھا ہے. اس آیت سے انبیاء کی حیا ثابت ہوتی ہے کہ حضور کو حکم ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، کہ جن لوگوں کو ہم نے رسول بنا کے بھیجا ان سے پوچھیے کہ اللہ کے سوا کے اور معبود تھا. تو حضور نے اس آیت پہ عمل کیا، تو ظاہر ہے ان سے پوچھا تو اس سے حیا ثابت ہوئی. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن کریم کا نور اور اس کا فہم اور اس کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے ان مقربین میں شامل فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ معروف کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ مزار ہے، اور یہ ان کا جو سن وفات ہے وہ سن 200 ہجری ہے. 200 ہجری یعنی تیسری صدی کے یہ ولی ہیں، اور ان کا نام پوری دنیا میں گونجتا ہے. یہ ان کے اقوال درج ہیں حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ کے. یہ آپ دیکھ لیجئے، اور یہ ان کے احاطے میں یہ ان کا لکھا ہوا ہے کتبہ وغیرہ اس کے متعلق. اور ان کے مقبرے کے پیچھے بہت بڑی جامع مسجد ہے، اور بہت ہی قیمتی سامان سے، لکڑی سے اور دوسرے سامان تعمیر سے اس کو مرقع کیا ہوا ہے. اور یہ ان کا نسب ہے خواجہ معروف کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ کا. یہ یہاں پر مذکور ہے، اور یہ ولن مدار متقین ان کی قبر کے اوپر لکھا ہوا ہے. اور یہ خواجہ معروف کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ کے
مزار خواجہ معروف کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مزار ہے، اور جیسے میں نے کہا تھا بہت بلندی پر ہے، اور نیچے یہ سارا مقبرہ اور قبرستان ہے۔ یہ سامنے بغداد شہر کی عمارات دکھائی دے رہی ہیں بلند و بالا چاروں طرف، اور یہ بہت بڑا قبرستان ہے، اس میں کئی خزانے چھپے ہوئے ہیں، اور جیسا کہ غالب نے کہا تھا کہ مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم تو نے وہ گنج ہائے گرام آیا کیا کیے۔ بہت ہی اللہ والے اور بہت ہی صلحاء علماء مفسرین یہاں مدفون ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سرزمین پہ حاضری کی توفیق عطا فرمائی اور ان کے مرقد پہ حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ بغداد میں منصور الحلاج کا مرقد ہے، جن کے حالات کافی مشہور ہیں اور بعض باتیں سمجھ نہ آنے والی ہیں، جن کا مشہور شعر جو میں نے بچپن میں کہیں پڑھا تھا کہ یہ انالحق کے نعرے لگاتے تھے، تو کسی نے پوچھا تو کہنے لگے من نمے گویم انالحق یارمی گویت کے بگو، کہ میں نہیں کہتا انالحق میں ہوں، میرا اللہ کہتا ہے کہ کہو۔ بہرحال یہ منصور حلاج کی قبر ہے، اور بعضوں کو کہنا تھا کہ ان کا تعلق اہل تشیع سے ہے، تشیع سے، اور بعض کہتے تھے کہ اہل سنت سے ہے۔ بہرحال ہم ان کی قبر پر بھی حاضر ہیں۔ الشیخ منصور الحلاج بغداد سے مدائن جاتے ہوئے حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کے مزار اقدس پہ ہم حاضر ہیں، اور یہ ائمہ اربعہ میں سے چوتھے نمبر کے امام ہیں۔ سبحان اللہ، ان کا ایک واقعہ کہ خواب میں 99 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی، تو احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا بما یتقرب المتقربون یا ربی، کہ اے اللہ آپ کا قرب کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ تو اللہ پاک نے جواب دیا بکلامی یا احمد، میرے کلام سے۔ تو پھر امام احمد نے پوچھا بفہمن او بلا فہمن، کہ سمجھ کے یا بلا سمجھے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے انہی کے سوال کو جواب بنا دیا، فرمایا بفہمن او بلا فہمن، کہ سمجھ کے پڑھو تو بھی قرآن میرے قرب کا ذریعہ ہے، بلا سمجھے پڑھو تو بھی قرآن میرے قرب کا ذریعہ ہے۔ اور یہ وہ واحد امام ہیں جن کا مسلک یہ ہے کہ نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ باقی ائمہ ثلاثہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام مالک کا تو کہنا یہ ہے کہ وہ فاسق مسلمان ہے، لیکن احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حضرات کی برکات سے اور ان کے علوم و فیوض سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سے قریب مدائن علاقہ ہے، حضرت عبداللہ ابن جابر انصاری ہیں، اور یہ امام محمد باقر کے بیٹے امام طاہر بن محمد باقر ہیں، اور یہ جو حضرات ہیں اور اسی کے ساتھ آگے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، اور 13ویں صدی میں دجلہ میں سیلاب آیا تو قبر کھل گئی، اور ان کا جسد اطہر بالکل سالم تھا، جو پھر لوگوں نے علماء کے مشورے سے جہاں دفن کیا۔ یہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے راہدار صحابی تھے، یہ ان کی قبر مبارک ہے۔ اور آگے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہاں آئے تھے اس علاقہ میں، تو ان کی قبر ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے عظیم صحابی۔ حضور نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان تو ہم اہل بیت میں سے ہے۔ یہ ان کی قبر مبارک ہے، بغداد کے قریب علاقہ ہے مدائن کا، یہ ان کی قبر مبارک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور لکھا ہوا ہے کہ جنت 3 لوگوں کی مشتاق ہے، علی، عمار اور سلمان۔ اور یہ بھی ہے کہ 4 سے محبت کا حکم ہے، علی، ابو ذر، مقداد اور سلمان۔ یہ بغداد میں مدائن شہر کے دریائے دجلہ کے کنارے کسرا کا محل ہے، جس کے کنگرے حضور کی وفات کے وقت گر گئے تھے۔ آج بھی اس کا یہ محل موجود ہے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا اذا ہلک کسرا فلا کسرا بعدہ، اذا ہلک قیصر فلا قیصر بعدہ۔ یہ وہ بغداد کے قریب مدائن علاقہ ہے، وہاں ہم کسرا کے محل کے پاس کھڑے ہیں، اور اسی کے عقب میں دریائے دجلہ ہے۔ یہاں سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے
اپنے گھوڑوں کو دجلہ میں ڈال دیا تھا، یہ ہے اس کا یہ کسریٰ کا محل، اور جس کے کنگرے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے وقت گر گئے تھے۔ اور پھر جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنی فوج کو لے کے یہاں آئے تو ان لوگوں نے کہا کہ تم بدوی لوگ کہاں سے آ گئے، لو ہم سے روٹی پیسہ۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو اس لیے آئے ہیں لنخرج العباد من عبادت العباد الى رب العباد۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ان کسریٰ کے لوگوں سے کہا تھا، سبحان اللہ، لنخرج العباد من عبادت العباد الى رب العباد، کہ ہم اس لیے نہیں آئے کہ ہم حکمران بنے، ہمیں مال و دولت ملے، ہم تو اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو۔ یہ وہ دجلہ ہے جہاں صحابہ نے اپنے گھوڑے ڈالے تھے، اور آج یہیں سے ہم گاڑی پہ جا رہے ہیں، یہ دجلہ ہے۔ میرا دل بھی ڈوب گیا آج، اللہ اکبر۔ اس دجلہ پہ صحابہ نے گھوڑے ڈالے تھے، اور یہاں کہنے کو دل کرتا ہے واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ۔ کیوں جزت واہ صحابہ واہ۔ بغداد میں زبیدہ کا مقبرہ ہے، مقبرہ زبیدہ، جو خلیفہ ہارون رشید کی اہلیہ تھی، اور دیکھیں کیا حال ہے محلوں میں رہنے والی زبیدہ آج کہاں اور کس بوسیدہ گھر میں سو رہی ہے۔ اب یہ آئے ہیں دروازہ کھولنے کے لیے، اب ہم قبر کے اندر جا رہے ہیں، وہ اندر زبیدہ آرام کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ محلات میں سونے والی اور محلات میں رہنے والی یہ اس بوسیدہ گھر میں تنے تنہا لیٹی ہوئی ہے، صدیاں ہو گئی ہیں، اور نہ جانے کتنی صدیاں اور ہوگی۔ ساتھ جانے والا میرے دوستو ایمان ہی ہوتا ہے، تقوی ہی ہوتا ہے، اور عمل صالح ہی ہوتا ہے جو آدمی کے ساتھ جاتا ہے۔ بہت نیک خاتون تھی، نیک شوہر کی نیک بیوی تھی۔ اللہ تعالی ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی ایسے ہی نیک بنائے، اور ہمارے مردوں کو بھی ایسا ہی نیک بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے بوسیدگی اس قبر کی عمارت کی، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی جھاڑو دینے والا نہیں ہے۔ بارش آ کے نشان پڑ گئے ہیں، اور یہاں پر نیچے جو صفیں بچھی ہیں ان پر ذرے ہیں مٹی کے، اور گند یہاں پہ رکھا ہوا ہے، اور یہاں کچھ نہیں ہے سوائے اللہ کے نام کے۔ کیا کہا ہے